بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آر ایس اردو اپڈیٹ کے معزز دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں، ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کا پسندیدہ مہینہ کون سا ہے تو یقیناً ان کا جواب رمضان المبارک ہوگا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ ماہ رمضان میں انسان خدا کے بہت قریب ہو جاتا ہے اور انسان کا دل نیکی اور خدا ترسی کی جانب مائل ہوتا ہے۔ دینی اور روحانی فوائد کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک میں ایک عام آدمی بھی اتنی انواع اور اقسام کے کھانے کھاتا ہے جتنے وہ سال کے دیگر 11 مہینوں میں نہیں کھا پاتا۔ عموماً یہ گمان کیا جاتا ہے کہ رمضان میں لوگ بھوکے پیاسے رہتے ہیں، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے کہ رمضان المبارک میں ہم معمول سے زیادہ کھاتے پیتے ہیں۔ اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ رمضان المبارک کہلاتا ہے، جس میں دنیا بھر میں بسنے والے مسلمان 30 دن تک سحری سے افطاری تک روزے رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں اور اپنے مال پر زکوٰۃ دیتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری کے وقت یعنی طلوع آفتاب سے قبل کھانا کھایا جاتا ہے اور پورا دن بھوکا پیاسا رہنے کے بعد غروب آفتاب یعنی مغرب کے وقت روزہ افطار کیا جاتا ہے۔ سحری اور افطار کے درمیان کا وقت مسلمان نماز، عبادات، خیرات اور دیگر نیک کاموں میں گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس ماہ مقدس کا ہر دن اور ہر پل ایک سر خوشی اور قلبی اطمینان کا باعث بنتا ہے۔ دن بھر کے لیے لمبے روزے کے بعد جب آپ افطاری کے لیے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو اس وقت آپ بہت اچھے مزے کے اور توانائی سے بھرپور کھانے کھانا چاہتے ہیں۔ ہم ذیل میں ایسے 10 پکوانوں کی فہرست دے رہے ہیں جنہیں ہر افطاری میں آپ کے دسترخوان پر ہونا چاہیے۔ نمبر 1، پکوڑے۔ آپ کو ایسا کوئی پاکستانی نہیں ملے گا جو رمضان المبارک میں گرما گرم پکوڑے کا شوقین نہ ہو، اور کیوں نہ ہو۔ گرم گرم پکوڑوں کا خستہ اور مسالے دار تکیہ مزہ ہر کسی کو اپنا دیوانہ بنا دیتا ہے۔ درجنوں اقسام کے پکوڑے اپنا الگ ہی ذائقہ رکھتے ہیں۔ پیاز پکوڑے، آلو کے پکوڑے، بینگن کے پکوڑے، مرچوں بھرے پکوڑے۔ الغرض افطاری کا کوئی دسترخوان پکوڑے کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ پکوڑوں کو کیچپ کے ساتھ کھائے یا دھنیے پودینے کی چٹنی کے ساتھ، یا ٹماٹر اور ہری مرچ کی چٹنی کے ساتھ، یا کھٹی میٹھی املی کی چٹنی کے ساتھ کھائے، جس کا تصور ہی آپ کے منہ میں پانی بھر دیتا ہے۔ فروٹ سلاد۔ بیشتر ممالک میں روزہ 15 گھنٹے تک طویل دورانیہ کا ہوتا ہے، جس کے اختتام پر انسانی جسم کو پورے دن کی کھوئی ہوئی توانائی بحال کرنے کے لیے بہترین غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ توانائی ظاہر ہے بہترین قسم کے کھانے سے حاصل ہوتی ہے، تو اتنے لمبے روزے کے بعد اگر آپ کے دسترخوان پر ایک پیالہ فروٹ سلاد بھی ہو تو کیا ہی کہنے۔ تازہ میٹھے اور رسیلے پھلوں سے بنی فروٹ سلاد کو بنانا بھی آسان ہے اور کھلانا بھی۔ افطاری کی دسترخوان پر فروٹ سلاد کا پیالہ کبھی بھی اضافی نہیں لگتا، بلکہ اس کی شمولیت سے دسترخوان بڑا پر رونق اور دلکش نظر آتا ہے۔ اس لیے ہمارا مشورہ ہے کہ ہر روزے کے بعد افطاری میں مزیدار پھلوں پر کریم یا جوس ڈال کر بہترین فروٹ سلاد بنا دے، اسے خود بھی کھائے اور اپنے پیاروں کو بھی کھلائے تاکہ دن بھر کی زائل ہونے والی توانائی بحال ہو سکے۔ چکن ایسی چیز ہے جو سبھی کو پسند ہوتی ہے۔ رمضان المبارک میں چکن کو افطاری میں شامل کرنا بہت اچھا تجربہ ہو سکتا ہے۔ آلو چکن اور مسالوں کی امتزاج سے بنے مزیدار چکن ایک لمبے روزے کے بعد افطاری کے لیے بہترین ڈش ہے۔ گرم گرم کھائے تو مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ انہیں کیچپ یا آپ کی پسندیدہ چٹنی کے ساتھ بھی کھایا جا سکتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے چکن اور چیز سے بڑے بال اتنے مزیدار ہے کہ اگر پورا رمضان آپ کو روزانہ افطاری میں ملے تو بھی آپ کا جی نہیں بھرے گا۔ بریانی۔ بلا شبہ بریانی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ایک ایسی ڈش ہے
جسے کبھی کوئی پاکستانی چھوڑنا نہیں چاہتا۔ بریانی کے بارے میں ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہزاروں کام نکلوائے جا سکتے ہیں۔ اگر کسی سے کوئی کام کروانا ہو تو اسے بریانی کھلائے۔ آپ کا دن اچھا نہیں گزر رہا تو بریانی کھائے۔ گھر پر کوئی تقریب کرنی ہے تو بریانی بنا لے۔ جب کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ آج کیا پکائے تو آپ کے منہ سے نکلنے والا پہلا لفظ بریانی ہوگا۔ اگر آپ کراچی والوں سے پوچھیں تو ان کا پسندیدہ پکوان بریانی کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ یہاں بریانی اس قدر مقبول پکوان ہے کہ اسے کوئی بھی آسانی سے بنا سکتا ہے۔ کھجوریں۔ روزانہ افطار کرنے کے لیے کھجوروں کا استعمال سنت بھی ہے اور صحت کے حوالے سے بھی بے حد فائدہ مند ہے۔ قدرت کی عطا کردہ یہ چھوٹی سی چیز اپنے اندر توانائی کا ایک بڑا خزانہ رکھتی ہے۔ اس میں آئرن، کیلشیم، شوگر اور کئی طرح کے وٹامنز پائے جاتے ہیں۔ آپ اسے کھا بھی سکتے ہیں اور مختلف طرح کے مشروبات بھی بنا سکتے ہیں۔ آپ چاہے تو افطاری کے لیے کھجور اور کیلے کا مشروب بنا سکتے ہیں۔ چاکلیٹ اور کھجور کا مشروب بھی بنایا جا سکتا ہے۔ کھجور اور سنگترے کا مشروب بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ فروٹ سلاد بنائے تو اس میں بھی کھجوروں کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ الغرض کھجور ایک ایسی غیر معمولی چیز ہے جس کے بغیر رمضان المبارک کا تصور ہی محال ہے۔ اس کے ہونے سے نہ صرف آپ کے دسترخوان کی رونق بڑھتی ہے بلکہ اس میں برکت بھی نازل ہوتی ہے۔ جلیبی۔ رمضان المبارک کے دوران ایک اور بہترین چیز جس کی بے تحاشا مانگ ہوتی ہے وہ ہے جلیبی۔ جی ہاں، یہ ایک ایسے مزیدار چیز ہے کہ اسے کھانا تو بہترین ہے، اس کے بارے میں سننا بھی بہت خوشگوار عمل ہے۔ یقین کرے اگر آپ کو کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانی ہے تو اسے بتائے کہ آپ افطاری میں اس کے لیے جلیبی لے کر آئے۔ تازہ، خستہ اور مزیدار جلیبی ہر کسی کو پسند آتی ہے۔ اس کا میٹھا اور مزیدار ذائقہ منہ میں پانی بھر دیتا ہے۔ گرم گرم اور خستہ جلیبی کو افطار میں کھائے اور اگر وہ ٹھنڈی ہو جائے تو اسے دودھ میں ڈال کر ٹھنڈی اور مزیدار دودھ جلیبی بنائے۔ اسے آپ سحری میں بھی مزے لے کر کھا سکتے ہیں۔ ون بائٹ پاپڑی۔ آپ کو کسی افطار پارٹی کی میزبانی کرنی ہے اور آپ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ کون سی ہلکی پھلکی اور نئی چیز پیش کی جائے تو بے فکر ہو جائے، ہم آپ کے لیے ایسی ہی ایک شاندار چیز لائے ہیں جو آپ کے دسترخوان کو نہ صرف رونق بخشے گی بلکہ آپ کے مہمان بھی اپنے گھر پر اسے بنانا چاہیں گے۔ جی ہاں، اس چھوٹی سی مزیدار ڈش کا نام ون بائٹ پاپڑی ہے۔ فوری اور آسان سے بن جانے والی ون بائٹ پاپڑی برصغیر کی روایتی اور مقبول چاٹ پاپڑی کی ہی ایک شکل ہے۔ ہمارے ملک یعنی پاکستان سمیت جنوبی ایشیا کے بیشتر ممالک میں سڑکوں اور خوانچوں پر بکنے والی چاٹ پاپڑی کی جدید شکل ون بائٹ پاپڑی افطاری کے دسترخوان پر سجانے کے لیے بہترین اضافہ ہے۔ بریڈ۔ اگر آپ مشترکہ خاندان میں رہتے ہیں تو یقین کریں آپ کے ہاتھ سے بنائے گئے یہ خستہ اور مزیدار بریڈ پاکس آپ کے اہل خانہ کو آپ کا دیوانہ بنا دے گے اور گھر کے دیگر افراد یہ تمنا کریں گے کہ آپ انہیں بار بار یہ مزیدار بریڈ پاکس بنا کر کھلائیں۔ اور کٹی ہوئی سبزیوں کو بھر کر بنائے گئے خستہ اور مزیدار بریڈ افطاری میں کھانے کے لیے بھی بہترین ہے۔ انہیں کیچپ یا آپ کی پسندیدہ چٹنی کے ساتھ بھی کھایا جا سکتا ہے۔ کھیر۔ میٹھا کھاؤ اور میٹھے سے پیش آؤ، یہ ایک پرانی کہاوت ہے اور آپ کے ارد گرد بسنے والے سبھی افراد کے لیے ہے۔ اتنے سارے تیکھے پکوانوں کے بعد ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ کچھ میٹھا ہو جائے، تو کیوں نہ ہم بھی اپنے دسترخوان میں کچھ میٹھا شامل کر لیں۔ جب ذکر ہو میٹھے کا تو کھیر سے بہتر چیز بھلا کیا ہو سکتی ہے، اور کھیر بھی اگر ساگو دانے کی ہو تو کیا ہی کہنا۔ کیلشیم اور آئرن سے بھرپور، اپنے اندر صحت کے حوالے سے بہت ہی خواص رکھتا ہے۔ اگر بچوں کو کھلائے تو ان کی نشو و نما میں بہتری آتی ہے اور ان کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ ہم آپ کو مشورہ دیں گے کہ اس رمضان میں افطاری کے لیے لگائے گئے دسترخوان میں ساگودانے کی کھیر کو بھی شامل کریں اور پھر دیکھیے کہ آپ کے اہل خانہ آپ کے ذوق کی کتنی داد دیتے ہیں۔